الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بڑے ہی خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے. یہاں سے سورہ عصر شروع ہو رہی ہے. مکی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل. یہ صورت کا مضمون انتہائی جامع ترین ہے، مختصر ہونے کے باوجود. ایسا دکھتا ہے کہ پوری دنیا کو اس میں سمو دیا گیا ہے اور ایک کتاب بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگی اس کا حق ادا کرنے کے لیے، پوری کی پوری اگر اس کے بارے میں لکھنے بیٹھ جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور تباہی و بربادی کا راستہ کون سا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ انسان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک صورت ہی کافی ہے. اگر اس میں وہ غور و فکر کر لے اور سمجھ جائے اس کو، تو پھر یہ ایک ہی صورت کافی ہے اس کو. اس طریقے سے بڑی فضیلتیں اس کی آئی ہے. صحابہ کرام کے نزدیک اس کی جو اہمیت تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کبھی 2 اصحاب رسول ایک دوسرے سے ملتے تو جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر نہیں سنا لیتے، آپس سے جدا نہیں ہوتے تھے. اتنی اہمیت تھی وہ لوگوں کے پاس. یعنی یہ یاد دہانی کراتے تھے ایک دوسرے کو کہ دیکھو یہ عمل ہمیں کرنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو. اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر شروع کیے ہیں. قسم ہے زمانے کی کہہ کر. قسم جو کھائی جاتی ہے عام طور پر، اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں وہ کبھی اس کی عظمت کی خاطر نہیں کھاتے، بلکہ جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون کو سمجھانے کی خاطر، اس کو ثابت کرنے کی خاطر قسم کھائی جاتی ہے. انسان جب قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور کوئی عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بھی چیز عظیم نہیں ہو سکتی، سب کے سب ان کی مخلوق ہے. تو بات کو سمجھانے اور ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اور قسم کس بات کی کھائی گئی ہے؟ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو ان 4 صفات سے متصف کر لیں. وہ 4 صفات کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یہ 4 صفات سے اگر کوئی اپنے آپ کو لیس کر لیتا ہے تو پھر وہی خسارے سے بچ سکتا ہے، ورنہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. یہ بات واضح کر دی گئی ہے. اس میں جو زمانے کی جو بات آئی ہے، تو زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کو کہتے ہیں. اصل میں جو گزرا ہوا ہے وقت اور جو چل رہا ہے موجودہ اور جو آنے والا ہے مستقبل، یہ سارے کے سارے جو ہے زمانہ ہی کہلاتا ہے. اصل میں زمانہ یہ ہے کہ مہلت عمر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو جو دے کر رکھی ہے، اس میں دنیا میں اس کو کچھ کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے، وہی ہے زمانہ. اصل میں مہلت عمر جو ہے تو وہی زمانہ ہے. تو وہ مدت عمر جو انسانوں کو اور اقوام کو جو دی گئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے یا برے عمل میں اس کو استعمال کر لے، ورنہ جو ہے وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو مدت عمر دی ہے وہ ایک سرمایہ ہے انسان کے لیے. وہ سرمایہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل و فہم اور شعور دیا ہے، اس کے مطابق اگر وہ کہیں تجارت پر لگاتا ہے وہ اپنے سرمایہ کو، جو مدت عمر کا سرمایہ ہے، تو پھر وہ نفع بخش اس کا جو ہے سودا ہو سکتا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، اپنے سرمایہ کو ادھر ادھر لگا دیتا ہے، تو نہ صرف اس کا نفع بخش سودا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اصلی سرمایہ کیپٹل بھی چلا جائے گا اور نقصان ہو جائے گا اور خسارے میں پڑ جائے گا. اس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان صبح کو اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنی جان کو، اپنی زندگی کو جو ہے سرمایہ لگاتا ہے، تجارت پر لگاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ خسارے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے.
یا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ یعنی جنت والے اعمال کرتا ہے کوئی انسان، اور اس کی وجہ سے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے اور خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہوتا ہے جو صبح اٹھ کر جہنم والے اعمال شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس خسارے میں ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں یہ بات بتائی، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایک ایسی تجارت جس میں تمہیں جو ہے عذاب سے نجات مل جائے، ایک ایسی بہترین تجارت۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یعنی عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے جو ہے تم کو اس سے نجات مل جائے۔ کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرما دیا گیا۔ یعنی تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے، اگر تم جانتے ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ فرما دیا گیا قرآن میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کو جو مدت عمر، جو مہلت عمر دی گئی ہے وہ بڑی محدود ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، اس کو امتحان لکھنے کے لیے ایک وقت دیا جاتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں آپ جاتا ہے وہ، تو اس کو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے 2-3 گھنٹوں میں اپنا پرچہ جو ہے اگر سالو نہیں کرتا ہے، اس میں وہ جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں نہیں لکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہونے والا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور وہ 2 گھنٹے اس کے تھوڑی دیر میں ختم ہو جانے والے ہیں، اور جب ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ابھی اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن بعد میں جب نتیجہ آئے گا تو اس وقت معلوم ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر انسان کو جو ہے ایک مہلت عمر دی گئی ہے، چند سانسوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک سانس ختم ہوتے جا رہی ہے تو وہ موت کے قریب سے قریب جاتا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک جز ختم ہوتا جا رہا ہے ایک سانس کے ساتھ ساتھ۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے۔ اور اگر کوئی وقت کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو گھڑی کی سوئی کی طرف جو ہے نظر ڈال کر دیکھے کہ سیکنڈ کا کانٹا کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے گردش کرتا ہے، یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، دیکھ نہیں سکتے اس کو اتنی تیزی سے۔ تو یہی وقت ہے، بس یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سیکنڈ تو ایک ہی سیکنڈ ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے مدت ہے، نہیں۔ ایک سیکنڈ میں کیا کیا ہو جاتا ہے آپ کو اندازہ اگر نہیں ہے تو اس کا اندازہ کر لیجئے کہ جو لائٹ جو ٹریول کرتی ہے، وہ لائٹ جو ہے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ٹریول کرتی ہے، صرف ایک ہی سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا جو ہے سفر طے کر لیتی ہے لائٹ اتنی تیزی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہے اللہ کی کائنات میں کہ اس سے زیادہ تیز اور جو ہے کچھ رفتار ہوگی کسی اور چیز کی بھی، جس میں بتانا مقصود ہے کہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک بزرگ کے قول کے ساتھ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سورہ والعصر کی، اور عصر کو میں نے جو سمجھا ایک برف فروش کے ذریعے سے سمجھا کہ برف فروش جب جو ہے یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگو اس شخص پر رحم کرو، لوگو اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ والعصر ان الانسان کو میں نے سمجھا لفی خسر، کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ بالکل ان کی زندگی برف کی طرح پگھلی جا رہی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ کسی کی عمر اگر 60 سال ہے، وہ لے کر آیا ہے اللہ کے پاس سے، اگر 15 سال گزر گئے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 25% ہی ختم ہو گیا ہے، وہ اب 75% بچ گیا ہے، اس لیے کہ اس کا سرمایہ حیات جو ہے وہ پگھل رہا ہے برف کی طرح، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج اس کو جو ہے صحیح چیز میں استعمال کرنے کا ہے، صحیح اوقات میں استعمال کر لینے کا ہے، اور صحیح کام کر لینے کا ہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے۔ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ قیمتی ہے انسان کا، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور جو کوئی جو ہے ان 4 صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا، وہی جو ہے نقصان سے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہوں گے وہ سب کے سب خسارے میں جانے والے ہوں گے۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین، دل کی کیفیت ہے، یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ کے اوپر اس کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے اختیارات کو جو ہے ایکا و تنہا سمجھنا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو سہیم اور شریک اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھنا،
اور قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دعائیں اسی سے مانگنی چاہیے، حاجتیں اسی سے مانگنی چاہیے اپنی، اور جو ہے اسی کی عبادت، اسی کی بندگی، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اللہ احد اللہ الصمد، یہ جو ہے یقین ہونا چاہیے، یہ کیفیت ایمان کی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں بہت سی آیتیں آپ کو مل جا سکتی ہیں قرآن میں اس کے تعلق سے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فرمایا سورہ حجرات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ مومن تو وہی ہے، کون ہے؟ جو ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر کسی چیز میں شک نہیں کیا، جو بھی حکم آیا وہ حکم کو جو ہے مانا اور تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا سورہ انفال 8ویں پارے میں 9ویں پارے میں، کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان تو یہی ہے کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو پھر اس کے دل لرز جائیں اللہ کے خوف سے اور اس بات سے کہ آخرت کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے کہ رسالت پر ایمان۔ رسالت پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسولوں کے تعلق سے یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اور منتخبہ نمائندے ہیں اور ہادی اور رہنما ہیں، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور سچ اور حق ہے، وہ واجب التسلیم ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات کو تسلیم کر کر جو ہے ان پر ایمان لانا۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ کرنا فرما دیا گیا۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ فقط محض جو ہے اللہ ہی کی اطاعت کی اس نے۔ انہیں رسول جو بات کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے کہتے ہیں، یہ بات اس کے دل میں یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایمان کا جز یہ بھی ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانا اور دیگر جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا، اور جو آسمانی کتابیں جو آ چکی ہیں اس پر بھی ایمان لانا، اور اس قرآن پر بھی ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایمان یہ ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسری بات جو ہے خسارے سے بچنے کے لیے انسان کے لیے جو کہی گئی ہے وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا کام، نیکیوں سارے نیکی کا کام۔ تو نیکی کا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے عمل صالح کی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی آمیزش نہ ہونی چاہیے، کسی اور کو خوش کرنے کا خیال بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عین سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، چاہے اس میں دوسرے دو جز پائے جاتے ہوں۔ لیکن من مانی طریقے سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ اور سب سے بڑی ایک شرط ایمان عمل صالح کی یہ ہے کہ اس کی جڑوں میں ایمان ہونا چاہیے۔ سارے شرائط موجود ہیں، ایمان اللہ تعالیٰ کو جو ہے خوش اور راضی کرنے کے لیے بھی کر رہا ہے، سنت کے مطابق بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، آپ کو ایسے کام کرتے نظر آتے ہیں، خلوص کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان سے جو خالی ہے اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ جو عمل ہوگا اور سنت کے مطابق جو عمل ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے والا جو عمل ہوگا، جو اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا، تو وہی عمل جو ہے ایمان عمل صالح قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے سارے عمل ناکارہ ہو جائیں گے، اللہ کے پاس اس کی جو ہے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جہاں جہاں پر خوشخبریاں دی گئی ہے قرآن میں تو وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صرف ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے یا صرف عمل صالح کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا گڑھ جوڑ ہونا چاہیے، دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیونکہ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود عمل صالح اس سے صادر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ خود اپنے آپ اس بات کی تردید کر رہا ہے جو دعویٰ کیا ہے، وہ دعوے کی خود تردید کر دے رہا ہے۔ اگر عمل صالح نہیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے، حلال کمائی نہیں کھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا، وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ جو ایمان کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ کھوکھلا ہے اور غلط ہے اور باطل ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے کے بعد انسان کو اور دو چیزیں چاہیے اس کی نجات کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔
کہ جو ایمان لایا ہے اس کو تنہا نہیں رہنا ہے بلکہ ایک جماعت کی شکل میں ہو جانا ہے۔ ایک صالح معاشرے کی بنیاد عمل میں لائی جانی چاہیے اس کے بعد، اور پھر اس میں جو بھی معاشرے میں جو خرابیاں جو برائیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے طور پر اس کو کوشش کرنا چاہیے، اور صبر کی اور جو ہے حق بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اس میں حق بات کیا ہے؟ سچی بات اور جو ہے انصاف کی بات، عدل کی بات، چاہے وہ عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتی ہو، ہمیشہ حق بات۔ کلمہ حق کو بلند کرنے والا ہونا چاہیے مسلمان، ایک مومن بندہ۔ جب کبھی جو ہے ضرورت پڑے اور باطل سر اٹھائے تو وہ کلمہ حق کو بلند کرے، نہ صرف اپنے آپ عمل کرے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل جو ہوگا نقصان سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ یہ تمام کام کرنے کے بعد اس کو جو مشکلات پیش آئیں گی، اس کی جو ہے انہیں ایمان اور عمل صالح کے بعد وہ صبر انہیں یہ حق کو پیش کر رہا ہے تو یقینی بات ہے یہ کانٹوں کا تاج ہے، یہ کڑوی گولی ہے، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی مشکلات، بڑی پریشانیاں، نقصانات، مصائب کا شکار ہوگا، وہ محرومیوں کا شکار ہوگا، لوگ تنگ کریں گے، اس کو ستائیں گے، ایذائیں پہنچائیں گے، اس پر صبر کر لینا، اس کو سہ لینا، نہ صرف سہ لینا بلکہ دیگر اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے اس بات کی تلقین کرتے رہنا کہ صبر کرو، اللہ کے پاس جو ہے اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر کون سی چیز کی اس کو ضرورت پڑے گی، کون سی حاجت اس کی باقی بچے گی؟ تو یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا کر واضح کر دیا کہ یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حق بات کو جو ہے پیش کر دینا لوگوں کے سامنے، اور پھر صبر کر لینا اور صبر کی تلقین کر دینا۔ اس کے علاوہ کسی اور کی نجات ہونے والی نہیں ہے۔ یہ چاروں صفات سے اگر کوئی اپنے آپ کو لیس کر لیتا ہے تو پھر وہ خسران اور نقصان سے بچ سکتا ہے، ورنہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ آسان کر دے کہ اس صورت کو بہترین طور پر سمجھ کر اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا ایمان پختہ کر دے اور عمل صالح کرنے والے بنا دے ہمیں۔